الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيته فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة وأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز دوستو، آج 26 اگست 2021 بروز جمعرات ہے۔ آپ کے یہاں ضلع کرک تحصیل تخت نصرتی حمیدان چوک میں حضرت مولانا عبدالرازق دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ اسٹیج پر بائی نیم تو میں علماء کو نہیں جانتا، صرف حضرت مولانا عبدالرحمن دامت برکاتہم مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ والے، باقی جتنے احباب سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آپ اور ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کی مذہب میں داخلے کی شرائط میں جہاں اللہ کی توحید ماننا شرط ہے، وہاں رسالت مآب کی ختم نبوت ماننا بھی شرط ہے۔ یہ بات پہلے دن سے، روز اول سے طے شدہ ہے کہ جو توحید نہ مانے اس نے اللہ کو نہیں مانا، جو ختم نبوت نہ مانے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ کوئی کہے میں اللہ کو رازق مانتا ہوں، اللہ کو خالق مانتا ہوں، اللہ کو مالک مانتا ہوں، اللہ کو رحمان اور رحیم و کریم مانتا ہوں، ہم کہیں گے سب کچھ صفات بعد میں ہیں، پہلے خدا کی ذات ہے، ذات میں توحید ہے، توحید پہلے ماننی پڑے گی۔ اگر توحید مانو گے تو پھر بھاری باتوں کا اسلام میں حصہ موجود ہے۔ آپ کے اسلام کے دعوے کو، آپ کے اسلام کے تسلیم کرنے کو قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر تو توحید نہیں مانتا، تو لاکھ کہتا پھر میں اللہ کو رحمان مانتا ہوں، کروڑ کہتا پھر میں اللہ کو رحیم مانتا ہوں، ارب ہاں کہتا پھر میں اللہ کو کریم مانتا ہوں، تو مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ تیرے اندر توحید نہیں ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو خالق جل مجدہ و علا کا عقیدہ تیرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم مانے، اللہ کے رسول کو امام الانبیاء مانے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو بے حد و بے انتہا مانے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب الحجرت والمعراج مانے، قرآن کریم حضور پہ اترتے ہوئے حضور پاک کو قرآن کے لیے محبت وحی مانے، اللہ کا محبوب مانے، ہم کہیں گے ساری باتیں بعد میں، پہلے حضور پاک کو خاتم النبیین ماننا پڑے گا۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو لاکھ کہتا پھر حضور محبوب رب العالمین ہیں، تو کروڑ کہتا پھر حضور پاک کی ذات بڑی کرم والی ہے، بڑی جود و سخا والی ہے،
قرآن حضور پہ اترا، صاحب الحجرت والمعراج اللہ کے رسول ہیں۔ ہم تمہیں دھوکہ باز تو کہہ سکتے ہیں، ہم تمہیں فراڈیا تو کہہ سکتے ہیں، ہم تمہیں غدار اسلام تو کہہ سکتے ہیں، ختم نبوت نہیں مانے گا مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جس طرح انسان کے جسم میں دل و دماغ کی حیثیت ہے، جس طرح انسان کے دل و دماغ کے معاملات کی اہمیت ہے، اسی طرح اسلام میں توحید اور ختم نبوت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے دوستو، اگر ختم نبوت کا مقام اور مرتبہ نہیں مانتا تو وہ بندہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ میں دعویٰ کوئی عقیدت میں نہیں کر رہا، میں اس پر احد پہاڑ سے وزنی دلائل رکھتا ہوں۔ آپ اٹھائیے معجم طبرانی، امام طبرانی کی معجم الصغیر ایک جلد میں بیروت سے چھپ چکی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جانشین ابو بکر ہیں، امیر المؤمنین وقت ہیں، مکین گنبد خضرا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا ہے، قبیلہ بنی سلیم سے تعلق رکھتا ہے، بڑے نخوت کے انداز میں، بڑے تکبرانہ لہجے میں آیا۔ فَأَخْرَجَ مِن كُمِّهِ، اس بندے نے اپنی کف کو کھولا، اپنی قمیض کے بازو کو کھولا اور وہاں سے ایک مردہ گوہن کو نکال کے فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے رسول کے سامنے حضور پاک کے دامن میں وہ مردہ گوہ کو ڈالا اور کہنے لگا اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے آپ مسلمان اللہ کے، آپ مسلمانوں کی طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس مردہ گوہ کو زندہ کر کے اللہ آپ سے کلام کرائے میں مان جاؤں گا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں قریب تھا، اس کی گفتگو کی سختی کی وجہ سے، اس کی باتوں کی شدت اور حدت کی وجہ سے ہماری نیام سے ہماری تلواریں نکل آتی۔ اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا، ہمیں روکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا یا زب، اے گوہ بتا من انا، میں کون ہوں، اللہ کے بارے میں تو کیا جانتی ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں فَأَجَابَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِفَصِیحِ لغت العربی، عربی زبان میں فصیح انداز میں گو جواب دینے لگی۔ ہم حیران ہیں، گو گفتگو کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ گو کہنے لگی میرا عقیدہ اور نظریہ میرے پیدا کرنے والے خالق نے مجھے یہ سکھایا ہے میں آپ کو اللہ کے رسول مانوں اور آخری پیغمبر مانوں۔ قد افلح من صدقک، کامیاب ہو جائے گا وہ بندہ جو کہے گا آپ آخری نبی بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ وقد خاب من کذبک، جو آپ کی رسالت اور ختم نبوت کا انکار کرے گا اس کی بربادی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا، 1.5 رکوع کی روایت ہے، میں صرف مقام استشہاد پیش کر رہا ہوں، دلیل کی دنیا میں اس عنوان پہ بات کر رہا ہوں کہ گوہ بھی جانتی ہے یہ رسول اللہ بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ جو بندہ حضور کو رسول تو مانے، حضور پاک کے باقی اوصاف حمیدہ کا قائل تو ہو، لیکن انکار ختم نبوت کرے یہ اس گوہ سے بھی بدتر ہے۔ میں نے ایسے نہیں کہا کہ آپ کہنے جوش خطابت پہ میں نے کہہ دیا جی جانوروں سے بدتر ہیں، یہ نہیں میرے دوستو، یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میدان میں ایسے صدائے بصحرا لگائی جائے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اس بات کی بنیاد ہے کہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، عقیدہ ختم نبوت اس بات کی بنیاد ہے کہ جبرائیل امین پیغمبر کریم کے بعد وہی
किसी पर नहीं लाएंगे। ये अकीदा ख़त्म नबुव्वत इस बात की बुनियाद है कि कुरान करीम के बाद कोई नई किताब अल्लाह की नाज़िल नहीं हो सकती। अकीदा ख़त्म नबुव्वत इस बात की बुनियाद है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का नबुव्वत का दौर जो है ये क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक है। अकीदा ख़त्म नबुव्वत इस बात की बुनियाद है कि अल्लाह के रसूल पे नाजिल होने वाला कुरान भी सच्चा, अहदीस ख़त्म नबुव्वत भी सच्ची, रिसालत मआब की जुबान भी सच्ची, सहाबा का इजमा भी सच्चा, उम्मत का इत्तिफाक भी सच्चा। अगर अकीदा ख़त्म नबुव्वत को इनकार करके छोड़ दिया जाए तो ये सिर्फ ख़त्म नबुव्वत के एक अकीदे का इनकार नहीं है, अल्लाह के कुरान का इनकार बनता है। एक अकीदे का इनकार नहीं है, रसूलुल्लाह की अहदीस की तरदीद बनता है। एक अकीदे का इनकार नहीं है, सहाबा कराम के उस इजमा को जिसको अल्लाह का कुरान सूरत निसा आयत नंबर 115 में यूं बताता है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। इजमाए सहाबा, तरीका सहाबा, तर्ज सहाबा, रवैया सहाबा से हटके कोई चलेगा उस आदमी को रब दुनिया में तौबा की तौफीक नहीं देगा, आखिरत में अल्लाह अज़ाब खुदाबंदी उसका मुकद्दर बनाएगा। इस इजमा का इनकार अकीदे ख़त्म नबुव्वत के इनकार पे हो जाता है। और अगर ख़त्म नबुव्वत के अकीदे का इनकार कर दिया जाए, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊज़ुबिल्लाह अलैहिज़्बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ज़बान अक़दस सच्ची नहीं रहती। अगर इस अकीदे का इनकार कर दिया जाए, इस्लाम की इमारत धड़म तख्ता से नीचे गिर जाएगी। ये कोई आम बात नहीं है, ये अहम बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से पूरी दुनिया में जहां हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, उन लोगों को जो खत्म नबुव्वत के अंदर शुबहात में पढ़ के इनकार कर बैठे हैं, उन्हें दावत इस्लाम देते हुए कहता हूं, नावाकिफ हो, तुम्हें तुम्हारे मुरब्बियों ने, और सादे लोगों, तुम्हें तुम्हारे गुरु घंटाल मौलवियों ने कादियानियत की राह पे डाल के रसूलुल्लाह की हिमायत नहीं, मुखालफत सिखाई है। मैं ऐसे कादियानी नौजवानों को जानता हूं, ऐसे कादियानियों को जानता हूं, मेरी मुलाकातें हैं, मेरी गुफ्तगू है, ऑन द टेबल मेरी बातें हैं इनसे, जो बज़ाहिर हुज़ूर पाक की मोहब्बत का दम भर के कादियानियों के दामे फ़रेब में आ जाते हैं। लाहौर में मेरे एक शागिर्द हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं। कॉल करके पूछा, उस्ताद जी एक मसला। जी पूछिए। गैर मुस्लिम से ज्वेलरी में मैं सेट बनवा सकता हूँ? मैंने कहा जी बनवा सकते हैं। यकायक मुझे ख्याल है कि गैर मुस्लिम से मुराद पाकिस्तान में गैर मुस्लिम और भी हैं जो पाकिस्तान के आइन और कानून को भी तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान के मामलात को भी तस्लीम करते हैं और ख़ुद को नॉन मुस्लिम समझते हैं, उन्हें डिक्लेयर करा हुआ है। लेकिन कादियानी वो है जो गाय के नाम पर कुत्ते का गोश्त बेचता है, जो इस्लाम के नाम पे कुफर फैलाता है, कुफर फैलाता है और मानता खुद को नॉन मुस्लिम भी नहीं है। मैंने कहा बेटा नॉन मुस्लिम की थोड़ी एक्सप्लेन कर देंगे, आप वजाहत बताएंगे? कहते हैं जी वो बंदा अहमदी है। मैंने कहा रुकिए, अहमदी का माना होता है रसूलुल्लाह को मानने वाला, अहमदी हम हैं। जैसे हम मोहम्मदी हैं वैसे हम अहमदी हैं। करक के दोस्तों, मैं आपको कहता हूं हम अहमदी और मोहम्मदी नहीं हैं। बोलिए हाथ खड़े करके मेरी तायद के, हम नहीं हैं अहमदी और मोहम्मदी, हम रसूलुल्लाह को मानने वाले नहीं हैं, नऊज़ुबिल्लाह। हम मानने वाले हैं तो हम अहमदी भी हैं, मोहम्मदी भी हैं, असल तो हम हैं। वो तो कादियानी है भाई, आपने उससे अहमदी कहाँ बना? कहते जी उस्ताद जी वो कादियानी है, उससे बनवा सकते हो? मैंने कहा जी नहीं, सोशल बाइकाट। कहते उस्ताद जी कोई रीज़न देंगे? यहूदी से तिजारत मुल्क में हम करते हैं, अगर कोई मौजूद हो, ईसाई से कर लेते हैं, पारसी से कर लेते हैं, हिंदू से कर लेते हैं, इससे क्यों नहीं करते? मैंने कहा यहूद और ईसाई वो गैर मुस्लिम हैं जो एक सच्चे नबी को मानते हैं, लेकिन इस वक्त उनका दौर नबुव्वत ख़त्म है, मानते सच्चे नबी को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे पैगम्बर हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं, वो उन्हें मानते हैं। तो जो कादियानी है ये तो झूठे नबी को मानता है, कोई फ़र्क नहीं है। फिर इस तरह 3-4 फ़र्क मैंने बताया। उसने कहा जी ठीक है,
اس نے اس کو انکار کر دیا. بڑا لاکھوں روپے کی بزنس کا آرڈر تھا, اس نے ختم کر دی, ڈیل توڑ دی. تو وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا جو قادیانی تھا. انہوں نے کہا جی وجہ, اس نے کہا جی بس فلاں فلاں. آخر اس نے میرا نام لیا تو اس نے کہا جی آپ اپنے استاد سے ہماری ملاقات کرائیے. تو ہماری ملاقات طے ہوئی, ہم بیٹھے دھرمپورہ میں, گفتگو ہوئی ہے سوال اور جواب میں. میں نے وہاں اندازہ لگایا کہ قادیانی نوجوان کچھ ایسے سادے ہیں جن کو ان کے مربیوں نے خراب کیا ہوئے. تو مجھے کہنے لگا کہ حضرت آپ نے صحیح مسلم شریف پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا الحمدللہ. پڑھی کیا ہے, میں تو اپنے پڑھنے کے بعد پڑھا بھی چکا ہوں اور میں نے تو اس میں ٹاپ کیا تھا. بولیے صحیح مسلم میں امام مسلم بن الحجاج القشیری المتوفى 241 ہجری کیا بات لائے ہیں قادیانی کے حق میں, پڑھ. مجھے کہتے ہیں وہاں ایک حدیث ہے 3 چاند طلوع ہوں گے, پے در پے طلوع ہوں گے ایک دوسرے کے بعد, اور 3 چاندوں میں 3 گرہن ہوں گے, اور اس کے بعد آ کر ایک احمد نامی شخص پیدا ہوگا, وہ مہدی بھی ہوگا نبی بھی ہوگا. میں نے اپنے یوں دونوں موبائل جیب سے نکالے. میں نے کہا فی الوقت تو میرے پاس سرمایہ یہ ہے, یہ دونوں آپ کو تحفہ, اور کوئی انعام منہ مانگا آپ رکھ لیں وہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. بسم اللہ کریے, ذرا یہ حدیث مجھے صحیح مسلم سے دکھا دیجیے, باقی بات بعد میں, آپ بسم اللہ پیش فرمائیے. مجھے کہنے لگا میں خود مسلم میں پڑھا ہے, میرے پاس الحمدللہ مسلم شریف ڈاؤن لوڈڈ ہے. میں نے موبائل کھولی, میں نے کہا جی صحیح مسلم مجھے پیش کیجیے. کہاں ہے؟ مجھے کہتے ہیں عربی والی نہیں اردو والی. میں نے کہا امام مسلم نے اردو والی تو نہیں لکھی تھی, انہوں نے تو عربی والی لکھی تھی, تو نے اردو والی کہاں سے پڑھ لی؟ میں نے کہا اللہ کے بندے, عام بندہ طالب علم بن کے جب مسلم تک پہنچتا ہے تو اس حیثیت کا حامل ہوتا ہے کہ وہ عربی سمجھ سکتا ہے. تو اردو والی کس کی لکھی ہوئی تھی؟ کہتے ہیں میرے مربی نے مجھے دکھائی تھی. میں نے کہا جھوٹ والا ہے اس نے. جب میں نے اس کو دلائل میں سمجھایا بتایا, کوئی سے مسلم کی روایت نہیں تھی, ایسے سدائے بس سہرا جھوٹ تھا. حیران ہو گیا وہ بندہ. اچھا ایسی بات نہیں, اپنی طرف سے غلط ترجمے اور تشریح ڈال کے صحیح مسلم کے نام پہ وہ کہتے ہیں نا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. گھر بنا رہا تھا نا بھانمتی, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. قادیانیوں نے تو یوں فریب میں دام میں پھنسایا ہوا ہے. حیران ہو گئے. اس نے کہا جی مجھے ٹائم دے, میں اس پر, میری گفتگو ابھی چل رہی ہے, ٹائم فریم میں ہم اس کے ساتھ لنک میں ہیں. انشاءاللہ تعالی بندہ واپس آئے گا, مجھے امید ہے. آپ بھی دعا فرمائیں اللہ واپسی کی توفیق فرما دے. میری بات کا مطلب ایسے سادے لوگ بھی ہیں, بظاہر رسول اللہ کی محبت کا دم بھر رہا ہے, بظاہر کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے, بظاہر دعوت اسلام کا اعلان کر رہا ہے, اور اندر سے قادیانیوں نے یوں الٹی پٹی پڑھائی ہوئی ہے. تو پھر میں نے اسے کہا جو یہاں کہہ رہا ہوں, میں نے کہا عقیدہ ختم نبوت کا انکار صرف ختم نبوت نہیں ہے, پورے دین کا انکار بنتا ہے. مجھے ایک جملہ بتاؤ, اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نعوذ باللہ جھوٹی ہو جائے, اسلام پر اعتبار رہے گا؟ ایک ہی تو ریلیشن شپ میں اندر بنیاد ہوتی ہے سیٹسفیکشن کی, تسلی بخش ہونے کی حالت کی. اگر وہ بھی ختم ہو جائے تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ وہ بھی ختم ہو جائے تو پیچھے کیا بچے گا؟ تو رسالت مآب کی زبان اقدس پر, اور سنو حضور پاک کی زبان پر تو میرے اللہ کا پہرا ہے. کیسے؟ قرآن کریم سورت نجم آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے حکم سے بولتے ہیں, لیکن یہاں بولنے کا لفظ نہیں ہے, ینطق ہے, یتکلم نہیں ہے. وما يتکلم عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آیت یوں ہوتی تو مطلب بنتا رسول اللہ کے حکم سے بولتے ہیں, لیکن وما یتکلم نہیں ہے, وما ینطق ہے. کلام اور نطق میں فرق ہے. قرآن کریم خود تشریح کرتے ہیں علمنا منطق الطیر. قرآن نے پرندوں کو زبان کو بھی نطق سے تعبیر کیا ہے. تو پتہ چلا نطق وہ بولی ہے جس کا مطلب بعض اوقات سمجھ نہ بھی آئے, جسے کہتے ہیں انکمپلیٹڈ سینٹینس, جسے کہا جاتا ہے مرکب غیر مفید, مرکب ناقص. پوری بات نہ ہو, پوری بات ہو کلام بنتا ہے, ادھوری بات ہو اگر مطلب پورا نہ بھی ہو وہ نطق بنتا ہے. فرمایا وما ینطق عن الہویٰ, میرے پاک پیغمبر کا رتبہ یہ ہے, یہ پوری بات تو چھوڑو ادھوری بات بھی فرما دے تو بھی اللہ کے کہنے پہ بولتے ہیں. رسول اللہ کی زبان پہ تو اللہ کا پیرا ہے. سنن نبی داود امام سلیمان ابن اشعث السجستانی رحمہ اللہ, جلد نمبر 2 کتاب العلم, باب کتابت العلم اٹھائیے,
حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت اٹھائیے، وہ فرماتے ہیں میری عادت تھی قرآن کریم بھی لکھا جاتا تو میں حدیث پاک بھی لکھ لیتا. کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک سے حدیث سنتا اور لکھ لیتا. فنہتنی قریش وقالوا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا. قریش کے اجلہ صحابہ نے مجھے روکتے ہوئے کہا اللہ کے بندے، رسول پاک کی ہر بات لکھتا ہے، اللہ کے رسول کبھی بطور فطرت غصے میں کوئی بات فرما دیں تو وہ بھی لکھ لیتا ہے، پیار میں فرما دیں وہ بھی لکھ لیتا ہے. ہر بات نہ لکھی کر، صرف وہ باتیں لکھ جن کا دین کے معاملات میں بڑے حد تک واسطہ ہے، ورنہ عام گفتگو نہ لکھ. کہتے ہیں فامسکت عن الکتاب، میں لکھنے سے رک گیا. فذکر او قال فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. دو روایتیں ہیں، کہا یا میں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں اطلاع دی یا کسی نے بتا دیا کہ ابن عمر عبداللہ پہلے لکھتا تھا اب رک گیا ہے. آپ مجھے پرچی دے دیں، اگر کوئی سوال ہے تو پرچی دے دیں. توجہ، اللہ کے رسول کو اطلاع ہوئی کہ پہلے لکھتا تھا اب نہیں لکھ رہا، تو حضور پاک علیہ السلام نے مجھے بلایا. عبداللہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول نے فاؤما باصبعیہ الی فی، اپنی انگلی مبارک کو اٹھایا اور اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. عبداللہ احادیث کو لکھنا شروع کر دے، میرے اللہ کا پیرا ہے، اس منہ سے حق ہی حق نکلتا ہے، اس منہ سے. زندہ باد زندہ باد. اس سے پتہ چلا رسالت مآب کی زبان اقدس پہ اللہ کا پہرا ہے. اور رب سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ اٹھائیے، آیت نمبر 53 اٹھائیے. لا یضل ربی ولا ینسا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں ٹھہر کے اعلان حق کو واضح کرتے ہوئے فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا. اور اللہ کو کیا سمجھتے ہو، نہ اللہ بھولتا ہے نہ رب سے خطا ہوتی ہے. تو جس کے پہرے میں بھول بھی نہیں ہے، جس کے پہرے میں خطا بھی نہیں ہے، اس رب کا پہرا ہے. تو حضور کی زبان سے ختم نبوت کا عقیدہ نکلا ہے. اگر انکار مان لے تو عقیدہ ختم نبوت صرف کذاب نہیں بنے گا، کذب نہیں بنے گا، رسالت مآب کی زبان پر اعتراض آئے گا. اور رسالت مآب کی زبان پہ صرف اعتراض نہیں آئے گا، اللہ کے پہرے اور نگرانی اور نگہداشت پر اعتراض آئے گا. کیا کریں گے؟ عقیدہ ختم نبوت میں توحید سے انکار ختم نبوت توحید سے ہاتھ دھلا بیٹھے گا. تو میں بات کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت ہمارے بنیادی عقیدوں میں عقیدہ ہے. اور میں آپ حضرات سے ایک بات کروں گا، جلسہ تو ہوا، میں نے گفتگو کی، علماء نے کی، ہو گیا، آپ نے کہا جی واہ واہ ہوا. ہماری کوشش یہ نہیں ہے کہ ہم باتیں سنا کے چلے جائیں، آپ ہمارے نام لیں جی بہت اچھا ہوا. آپ میں ہر بندہ دلیل کی دنیا کا باتاج بادشاہ بننا چاہیے. کب؟ دو باتیں. نمبر ایک، کسی چیز کی یاد دہانی ہوتی ہے نا تو بندہ الارم لگاتا ہے، الارم لگاتے ہیں جی میں نے اس وقت اٹھ جانا ہے. الارم ہوتا ہے، ریمائنڈر ہوتا ہے. آپ اپنے دل میں ایک ریمائنڈر اندر لگائیں. کیا؟ کہ یار میں دنیا میں آیا ہوں صرف روٹی اور سالن کو توڑنے اور کھانے کے لیے، بکری کی ہڈیوں کو توڑنے کے لیے وہ کھانا ہی کھاتا رہوں گا. بھائی میں نے کلمہ پڑھا ہے رسول پاک کا، اور میں قبر میں جاؤں گا جب میرے ساتھ میری ماں نہیں ہوگی، میرا باپ نہیں ہوگا، میری بیوی نہیں ہوگی، میرے بہن بھائی نہیں ہوں گے، میری اولاد نہیں ہوگی، میرے احبا و اقربا اور دوست نہیں ہوں گے، میں تنہا اکیلا ہوں گا. اور ادھر جو سکہ چلے گا وہ محبت محمدیہ کا چلے گا. یار اس جگہ میرا سہارا یا اللہ کا رسول ہوگا. جب پوچھا جائے گا من ربک، تیرا خدا کون ہے، جواب میں ربی اللہ کہنا ہوگا. پوچھا جائے گا من نبیک، تیرا نبی کون ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہوگا. ما دینک کے جواب میں دینی الاسلام کہنا ہوگا.
وہ تب جب میں اسلام کا دفاع کروں گا، وہ تب جب میں اللہ کی بات کو پھیلاؤں گا، وہ تب جب میں رسول اللہ سے محبت کا دم بھروں گا۔ ہاں مجھے حضور کی محبت میں اپنی زندگی کو وقف کر دینا چاہیے، رسول اللہ کے دفاع میں اپنی زندگی کو وقف کر دینا چاہیے۔ یہ الارم اپنے دل میں لگائیے، جب یہ لگائیں گے پھر پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ پانی نہیں پوچھتا جی یہ روڈ جا رہا ہے گوگل میپ سے میں رہنمائی لے لوں، پانی نہیں پوچھتا، پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ پھر خود آپ رابطہ کریں گے علماء سے، پھر خود آئیں گے ان محافظین اسلام کے پاس، ہمیں کورس کرائیے، ہمیں پڑھائیے، ہمیں کتب بتائیے، ہماری رہنمائی کیجیے۔ اصل اندر الارم ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی ختم نبوت کامل اٹھا لیجئے۔ قرآن کریم کی 100 آیات جس سے عقیدہ ختم نبوت کو بطور عقائد ثابت کیا ہے، اور پیغمبر اسلام کی 210 احادیث سے حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا اثبات فرمایا۔ اردو زبان میں عام فہم کتاب ہے، آپ لیجئے، آپ علماء سے رابطہ کیجئے، منگوائیے، اپنے پاس رکھیے، خود بھی اس کی تعلیم کیجئے، اپنے گھر میں بھی اس کو سمجھائیے۔ ورنہ آج میڈیا کا دور ہے، آج پراپاگنڈا دجالی صفت پر ہو رہا ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے پہ آج کفریہ طاقتیں تلی بیٹھی ہیں۔ ہمیں خود اپنی نوجوان نسل کو تیار کرنا ہوگا۔ اگر کوئی اسکول کا استاذ ہے پڑھائے وہ اپنی کتاب، لیکن اب تو سرکاری طور پہ بھی طے ہے، آپ نے حضور کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھنا ہے تو ختم نبوت کی تشریح بھی کیجئے، اپنی تنخواہ کو حلال کیجئے، رسول پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ اپنے شاگردوں کو سکھائیے۔ اگر کوئی مسجد کا مدرس ہے، آپ کے پیچھے عوام نمازیں پڑھتی ہے، آپ کے کہنے پر روزہ سحری اور افطاری کے اوقات کا انتظام و اہتمام و انصرام کیا جاتا ہے، اسے چاہیے وہ اپنے مقتدیوں کو بتائے۔ خطیب ہے وہ جمعہ میں سمجھائے، کوئی صحافی ہے وہ اپنے قلم کو وقف کرے، کوئی آتھر اور رائٹر ہے وہ اپنی کتاب کو پیش کرے۔ اگر ہم یوں کریں گے بچوں تک پہ محنت کریں گے، خواتین تک پہ محنت کریں گے اور اسے اپنا حرز جاں بنائیں گے، اللہ کی قسم ہماری قبر میں جیت ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں قبر کی غریبی سے محفوظ فرمائے۔ دنیا کی غریبی تو چل جاتی ہے، کون فی الدنیا کا انک غریب، لیکن قبر کی غریبی سے رب بچائے۔ قبر میں امیر تب بنو گے جب اس جیسے معاملات میں خود کو پیش کرو گے۔ اور میں ایک جملہ سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں، یار آج ہم سے مال نہیں لگتا، وقت نہیں لگتا، اپنی جان نہیں لگتی ختم نبوت پہ۔ میں صحابہ کرام میں اس عظیم صحابی کو پیش کر رہا ہوں جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، فرمایا میری پوری امت کو اٹھا لو، کھنگال لو، ڈھونڈ لو، تلاش کر لو، آپ کو پوری امت میں اگر کوئی رحم دل نظر آئے گا تو وہ ابو بکر سب سے بڑھ کے ہوگا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ پیغمبر کے بعد امت پہ رحیم و کریم و شفیق ہے، جس کی نرمی بے حد و بے انتہا، بدر میں بھی کہہ دیا تھا یا رسول اللہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لولا کتاب کی آیت اتر گئی۔ اس جگہ بھی نرمی، کہاں کہاں تک ابو بکر کی نرمیاں نہیں ہیں۔ یہ شخص جب حکمران وقت بنتے ہیں، جانشین پیغمبر کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، اور یمامہ میں مسلمہ کذاب سے جنگ آتی ہے، جو ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کو چھیڑنے والا ہے، اس کا منکر ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، صحابہ کا لشکر تیار کر کے بھیجتے ہیں، خود جانے پہ تیار ہیں۔ سیدنا حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو گزر ہوا، دیکھا ابو بکر صدیق نے گھوڑا تیار کیا ہوا ہے، اسے ایڑ لگانے کی ضرورت ہے۔ پوچھا خلیفۃ المسلمین آپ کی کہاں تیاری ہے؟ کہا میں بھی اپنی فوج، اپنی آرمی، اپنے لشکر و عسکر کے ساتھ ختم نبوت کے منکرین سے جہاد کے لیے جاؤں گا۔
کہ ابو بکر نہیں، اگر آپ بھی چلے گئے یہاں نمائندے بھیجنے والا نہیں رہے گا، انتظام و انصرام والا نہیں رہے گا، آپ یہاں بیٹھیے اور اپنے دوستوں کو بھیجیے، ماتحتوں کو بھیجیے، آپ بھی اس ثواب میں شریک ہے۔ ابو بکر صدیق کو بالاسرار روکا گیا، لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، آخر مجمع تک کان کو حاضر رکھنا، کان کے راستے سے دل تک میرے اس جملے کو جانا دینا، میری بات کو ضائع نہ ہونے دینا۔ میرے دوستو، ابو بکر نے جنگ لڑی ہے منکرین ختم نبوت، مسلمہ کذاب اور اس کے اتباع سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابو بکر نے جہاد کیا ہے۔ اس میں کتنے شہید ہیں؟ اگر شہداء کو گنا جائے ان کی تعداد 1000 سے سم تھنگ اوپر جاتی ہے، تقریباً 1200 افراد اس جنگ میں ذبح ہو گئے ہیں، 1200 مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، 1200 پیغمبر کا صحابی اس جنگ میں شہید ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام پہ جب جہاد کا حکم آیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، قرآن کریم نے جہاد کا اعلان کر کے اجازت دی تھی۔ مکی دور میں اللہ کے رسول نے 10 سال جہادی زندگی گزاری ہے، 27 غزوات ہیں، 400 سریات ہیں۔ غزوہ وہ ہے جس میں رسالت مآب علیہ التحیۃ والتسلیم بنفس نفیس گئے ہیں۔ سریہ وہ ہے جس میں حضور نے صحابہ کو بھیجا ہے۔ 427 مہم جوئیوں میں 10 سال میں اگر اموات کی تعداد اکٹھی کر لی جائے کہ کتنے بندے اس دنیا سے گئے ہیں حضور پاک کے جہادی سفروں میں، اللہ کی قسم 750 بھی نہیں بنتے، 739 کے لگ بھگ کل اموات ہیں، جن میں مسلمان بھی ہیں، جن میں دشمن کافر بھی ہے۔ کل ملا کر 1000 سے کم بندہ، 750 سے کم بندہ اسلام میں حالت جہاد میں حضور پاک کی زندگی میں دنیا سے گیا ہے۔ اور کیا بات ہے، یمامہ کی جنگ میں 100 نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، 1200، وہ بھی صرف مسلمان صحابہ حضور پاک کے لیے ذبح ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور ابو بکر بڑا رحیم و کریم ہے، ابو بکر بڑا رحم دل ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نرمی کی انتہا، نرمی کی چٹان و چوٹی کا نام ہے۔ اس نے 1200 بندے لگا دیے، لیکن وجہ کیا ہے؟ کرک کے مسلمانوں، وجہ پیغمبر کی رسالت کے، ختم نبوت کے تاج کا دفاع ہے، ختم نبوت کے تمغوں کا دفاع ہے، ختم نبوت کے عہدے کا دفاع ہے، ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع ہے۔ ابو بکر نے 1500 کے لگ بھگ صحابہ کرام شہید کرا دیے، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھایا۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ ابو بکر تو بہت رحم دل، ابو بکر تو بہت نرم۔ یہ نرم کا کام ہے، گرم کا کام کہاں ہوتا؟ اگر یہ یمامہ کی جنگ شاید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتی تو کیسر کسرا کی سلطنت کو عمر نے یوں اڑایا تھا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ یہ اس دور پہ ہوتا تو پتہ چلتا کہ بات کیا ہے۔ تو بھائی یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے تھے، پھر قرآن مرتب کیا گیا تھا، یہ اسی جنگ میں 1200 ہیں جن میں 700 قرآن کے قراء ہیں۔ بھئی یہ ختم نبوت کا تحفظ ابو بکر نے کیا۔ آج ہم اپنی جان مال وقت لگاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ ایمان کو اپڈیٹ کیجئے، ایمان پہ نظر ڈالیے، تھوڑا سینے میں سر کو جھکا کر تنہائی میں 5 منٹ علیحدگی میں بیٹھ کے سوچئے، یار میں کوئی انٹرنیٹ میں تو کھو نہیں گیا، دنیا میں تو نہیں کھو گیا، بچوں کی رنگینی میں تو نہیں چلا گیا، تجارت کو میں نے اپنے لیے اہم کہیں نہیں بنا لیا۔ بھائی مجھے حضور پاک کے تحفظ، ختم نبوت کی بات نہیں سمجھ آ رہی؟ سنو، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرو گے، قیامت میں رب عزتوں کے تاج پہنا کر اٹھائے گا، عزتوں کے تاج۔ اور میرے دوستو، آج الحمدللہ اس میڈیا وار میں بھی میرے مجاہدین ختم نبوت، علماء جو اس عقیدے کا تحفظ کر رہے ہیں، ان کی محنت کی بدولت
ان اکابرین اور اس عوام کی محنت کی بدولت یہ رنگ بھڑک رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ اٹھ رہا ہے معاملہ، اور یہ صرف مدارس و مساجد تک محدود نہیں ہے، اسکول کالجوں اور یونیورسٹیز تک پہنچ چکا ہے۔ لاہور کے کالج میں ایک قادیانی پروفیسر لگا، بظاہر معلوم نہیں تھا قادیانی ہے یا مسلمان ہے، نہیں پتہ تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ تبلیغیں شروع کر دی، لڑکوں کو، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو تھوڑا احساس ہوا کہ یار مسئلہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ پتہ ہے ترغیب کیا دے رہا ہے؟ وہ ڈائریکٹ مرزا قادیانی کی بات نہیں کرتا، بلکہ کر رہا ہے حضور پاک تو بڑے شفیق تھے، روزانہ آ کر اللہ کے رسول کی شفقتیں سنائے۔ بھئی ہم اس کی انکاری تو نہیں ہیں، رسول اللہ کی شفقت، پوری کائنات کی شفقت ایک طرف، حضور پاک کی شفقت ایک طرف، پھر بھی زیادہ ہے، لیکن وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لفظ ہیں نفحۃ العرب میں، کلمۃ الحق ارید بها الباطل، جملہ کچھ اور تھا، روزانہ آ کے کہتا۔ ایک دن وہ کہتے ہوئے ایک جملہ کہہ گیا، اسٹوڈنٹ نے نوٹ کر لیا کہ یار رسول اللہ تو اپنے گستاخ کو معاف کر دیتے تھے، آپ مسلمان ہو، آپ تو گرم ہو جاتے ہو، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، مولوی چیختے ہیں، فلاں۔ سنجیدگی دکھاؤ، معاف کرنا سیکھو، پیار کرنا سیکھو، گالیاں دینے والے کو پیار سے جواب۔ ایک دو دن تو معاملہ چلتا رہا، اور ایک اسٹوڈنٹ کوئی ہم جیسے سے ملا ہوگا، دوسرے دن وہ پہنچ گیا، پھر استاد نے یہ ترغیب دی تو اس نے اس کے ایکسکیوز می سر میں کچھ کہوں؟ کہا جی کہو۔ تو اس نے کہا سر ایک بات کرتا ہوں، نیور مائنڈ، آپ تو کتے کے بچے ہیں۔ اس نے جب استاد کو کہا نا تو استاد کی آنکھیں سر، انہوں نے کہا سر آپ تو سور کی اولاد ہیں، آپ تو بڑے خناس ہیں، بے ایمان ہیں، آپ تو پتہ نہیں کسی باندر کے اولاد لگتے ہیں، ریچھ جیسی شکل ہے، یہ وہ دبایا اس نے استاد لپکا اس کی طرف مارنے کے لیے۔ اسٹوڈنٹ درمیان میں پڑے تو شرم نہیں آتی، تو اپنے سر کی انسلٹ کر رہا ہے، بےزتی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یو انسلٹ می۔ اب وہ لگا ہوا ہے نا استاد، اس نے کہا سر میں نے انسلٹ نہیں کی، میں نے تو آپ کو جواب دیا ہے، پیار سے سمجھانا سیکھیں، محبت سے جواب دینا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، شفقتیں سیکھیں، بڑا دل کیجیے۔ اب اسے سمجھ آیا کہ بات ہے کیا، تو اس نے کہا سن اور ٹیچر تو اپنی ذات پہ برداشت نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کے خلاف برداشت نہیں کرتا، ہاں اولاد حلالی ہو تو ماں باپ کے خلاف برداشت نہیں کرتی، کہا میں پیغمبر کا امتی حلالی ہوں، میں نبی کے خلاف بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ منطقے اپنے پاس رکھ، یہ فلسفے اپنی جیب میں رکھ، کیپ یور پاکٹ۔ ہمیں نہ بتانا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، اپنی جیب کو وہی رکھ، اور ہمیں سنا رہا ہے جی شفقتیں، ہم شفقت بھی جانتے ہیں، محبت بھی جانتے ہیں، ہم پھول بھی جانتے ہیں، تلوار بھی جانتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یوں ہی فرمایا تھا، یوں ہی کہا تھا نا، ہو ہلکا یاراں تو بر ریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ اے تو نے صرف شفقت سنائی ہے، حل من مبازر کا نعرہ میرے پیغمبر کا تجھے بھول گیا، میں یمنعک منی کا چیلنج تجھے بھول گیا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، حنین کی وادیوں میں پیغمبر کی آواز کا گونجنا بھلا بیٹھے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ پیغمبر کی محبت ہے، دفاع ہے، تحفظ ہے تو ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم پتہ نہیں جیت جائیں گے، یوں نہیں ہے بھائی، یوں نہیں ہے۔ قادیانیت کے خلاف کام، مرزائیت کے خلاف کام، منکرین ختم نبوت کے خلاف علمی میدان کا کام رسول اللہ کی سفارش کا سبب ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں اپنی نمازوں پہ کوئی اتنا گھمنڈ کی بات نہیں ہے کہ ہم نمازوں پہ بخشے جائیں، سر پہ پگڑی رکھ کے بخشے جائیں، منہ پہ داڑھی رکھ کے بخشے جائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ ریا آ جائے، بندے کو روک دیا جائے، لیکن ایک چیز ہے جس میں مسلمان مخلص ہے، ایک چیز ہے جس میں مسلمان اخلاص سے چلتا ہے، وہ محمد کریم کی محبت ہے۔ ایک شاعر نے رسول اللہ کے روزے کو دیکھ کر کہا، یا بدی الدل والعنجی
لک سلطان علی المہجی ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج علی السرجی وجہک المعمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحججی. کہا اے پیغمبر، اے روزے اور گنبد خضرا کے صاحب پیغمبر، ہمیں آپ سے محبت ہے اور ہم آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ کل قیامت میں اپنے اعمال لے کر حجتیں بناتے پھریں، ہمارے اعمال کہاں، ہم آپ کا چہرہ اللہ کے دربار میں لائیں گے. بھئی اور کیا چاہیے. سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو رہے تھے، میدان احد میں سسکیاں چل رہی تھی، تو جو پانی پلانے والا ہے اسے ہاتھ کے اشارے سے کہا پانی نہیں چاہیے، میری آخری خواہش ہے اگر پوری کر سکتے ہو مجھے رسول اللہ کے قدموں میں لے جاؤ. قدموں میں لائے تو آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پہ اپنے رخسار کو رگڑ کے کہا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے جنت کے وعدے پہ اپنا خون تک بہا دیا. کیسی بات کریں، کہاں بیٹھے ہم لوگ. یار ان انصار کے پاس کوئی تجارت نہیں تھی یار، یہ کوئی دنیا میں زندگی سے تنگ لوگ تھے یار. ان لوگوں نے کیا سے کیا کر کے نہیں دکھا دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تن من دھن بچے تک لگا دیے. حضرت سعد ابن مادی کرب نے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا تھا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح ہم کہیں گے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم بیٹھے ہیں آپ جائیں. کہا جی نہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں، ہم آپ کے آگے پیچھے لڑیں گے، حتیٰ کہ بدر کیا ہے برق غماد تک کہیں تو ہم وہاں تک جا کر بھی آپ کا تحفظ کریں گے. یار رسول اللہ کے صحابہ سے سبق لینا چاہیے. صرف واقعات سننے کی حد تک نہیں ہوتے، ہمیں اسے اپنی زندگی میں ڈالنا، اپنی زندگی میں اجاگر کرنا پڑے گا. اور میرے دوستو، میں ایک بات کہتا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں قادیانی کافر اقلیت قرار آ گئے ملک میں، بس ختم ہو گئی بات، اب کوئی اور کام شروع کر دو. پتہ نہیں تو میں نے تو صرف قادیانیوں کو موضوع بحث بنا لیا. قادیانی کاغذوں میں کافر اقلیت قرار آئے ہیں، مانتے ہیں، لیکن قادیانی آج بھی اپنی چالوں سے باز نہیں آئے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولیے. موجودہ حکومت تک کی بات کر رہا ہوں، قادیانی سازشوں سے باز آیا ہے؟ اگر آپ کے علماء اور آپ کی قیادت زندہ اور بیدار نہ ہوتی، آپ کے ملک کا فائنانشل منسٹر آ کر بھی قادیانی بیٹھ جاتا. یا تو اس قوم میں علماء کی بیداری تھی، آپ کی قیادت کی بیدار مغزی تھی، جنہوں نے یوں پاؤں ہلائے ہیں اور اس قادیانی کو جرت نہیں ہوئی کہ پاک سرزمین پر پاؤں رکھ سکے. بھائی آپ کو بیدار رہنا ہوگا. قانون تو تم نے بنوا لیا، اس کا تحفظ نہیں کرو گے. جی میں نے گاڑی تو خرید لی، ہاں میں نے بنگلہ تو خرید لیا، جی میں نے کوٹھی خرید لی، ہاں تو نے بنگلہ گاڑی کوٹھی خریدی ہے، اس کا رنگ روغن کا تحفظ، اس کی عمارت کی حفاظت، اس کی دیکھ بھال، اس کے معاملات بھی تیری ذمہ داری ہے. لوگ اپنی گاڑیوں کو دلہن کی طرف حفاظت کر کے رکھتے ہیں، اپنے گھروں کو دلہن کی طرح بنا کے رکھتے ہیں. اے تم اپنے ایمانی قانون کی حفاظت کے لیے نہیں نکل سکتے؟ جی ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ ایسے نہیں ہے. اس پر حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ کی قیادت میں تمام علماء کے مسالک نے مل کر اس پر جدوجہد کی ہے، اور اس جدوجہد کو سنبھالنا ہوگا، اس معاملے کا تحفظ کرنا ہوگا. اگر قانون بنوایا ہے تو اس کی حفاظت میں اپنے آپ کو صف اول میں لانا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے جی قانون بن گیا تو بن گیا، یوں نہیں ہے. قانون حرکت میں بھی آئے اور قانون امپلیمنٹ بھی ہو اور قانون نافذ کرا کے دم لیں گے. یہ تب ہے جب علماء کے ساتھ عوامی قوت بھی ٹھہرے. میرے دوستو، میں آپ سے ایک جملہ کہتے ہوئے ایک بات کہوں گا، اپنے اندر اپنی مذہبی بیداری پیدا کیجئے، اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کیجئے. ختم نبوت کا تحفظ صرف علماء کا نہیں، صرف عالمی مجلس کا نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی. یہ بات یاد رکھیں. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ سب کی ہے؟ میں ایک جملہ سمجھا رہا ہوں، توجہ رکھنا. میرے دوستو، 2 4 5 پوائنٹ ایسے ہیں جس پر ہمارے تمام اکابرین کا اتفاق ہے. ان میں ایک چیز تبلیغی جماعت ہے. تبلیغی جماعت پہ ہم سب کا اتفاق ہے، ہماری مشترکہ پلیٹ فارم ہے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہم سب کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے، علماء کا نمائندہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے.
اسی طرح جمعیت علماء اسلام، ہم تمام علماء دیوبند کی یہ اسمبلی کے لیول پہ سیاست میں ہمارا متفقہ پلیٹ فارم ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہم سب کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے. اللہ کے لیے اس اشتراک کو، اللہ کے لیے اس اتفاق کو توڑنے کا سبب مت بنیے. خدا کے لیے اس اتحاد و اتفاق کو توڑنے کا سبب مت بنیے. اپنی صلاحیت ان کے لیے لگا سکتے ہو تو لگاؤ، نہیں تو پھر خاموشی سے بندہ گھر بیٹھ جائے، اجماع کے مقابلے نہ کرے. اجماعیت، اجتماعیت اور اجماعیت دونوں کی بات کر رہا ہوں. اس کو توڑنے کی اپنے آپ کی سازشیں آگے نہ لائے. میرے دوستو، میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہمارے علماء کی اسمبلی کی طاقت نہ ہوتی تو شاید یہ قانون اسمبلی سے پاس نہ ہو سکتا. بھائی، اسمبلی میں بات منوانے کے لیے بڑا چبا کبا، بڑی پگڑی نہیں چاہیے، ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہونا چاہیے. اور یہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بنے تھے، ٹھیک ہے، علماء نے پورے تمام مسالک، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کو جمع کیا تھا اور سب کے اتفاق سے جا کر وہاں اسمبلی میں بات منوائی تھی. رہتی دنیا تک ان کی قبروں پہ رحمتیں برستی رہیں گی. یہ جب کسی نے جرت کی ہے تو بات بنی ہے نا، ورنہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص میں کس بد نصیب کو شک ہوگا؟ کون بد نصیب ہوگا جو عطا اللہ شاہ بخاری پہ تنقید کرے گا؟ جی نہیں، وہ ہمارے اکابر تھے، لیکن اسمبلی میں اس وقت نمائندگی نہیں تھی تو 10,000 نوجوان لاہور کی گلیوں میں شہید ہوئے. قانون نہیں بنا تھا، قانون نہیں بنا. قانون تب بنا ہے جب آپ نے علماء کی قوت کو اسمبلی تک پہنچایا. اور قادیانیوں کے وار آج بھی چل رہے ہیں. میرے پاس ایک کالج کا نوجوان آیا، مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ایک بات آپ کی سنتا ہوں، بڑا مزہ کرتی ہے دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، لیکن آپ ایک بات کرتے ہیں کبھی کبھی میرا دل دکھتا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں آپ کبھی کبھی کہتے ہیں سیاسی علماء کا ساتھ دو، اسمبلی میں علماء کو مضبوط کرو. کہا میں تو قدر کرتا ہوں تبلیغ والے عالم کی، میں قدر کرتا ہوں تدریس والے عالم کی، میں قدر کرتا ہوں خانقاہ کے عالم کی، میں قدر کرتا ہوں مسجد کے امام کی، میں قدر کرتا ہوں مسجد کے خطیب کی. ہم سیاسی ملاؤں کی قدر نہیں کرتے. انہیں اسلام نہیں چاہیے، انہیں تو اسلام آباد چاہیے. میں نے اسے کہا میرے بھائی، آپ کو پتہ ہے یہ جملہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا جو تو کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے؟ بس میں اپنی سمجھ سے کہوں نہیں بیٹا، نو ڈاؤٹ. یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا یہ پتہ ہے؟ کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں جب علماء نے پاؤں کے ٹھڈے سے اس قادیانیت کو ملک سے باہر کیا تو قادیانیوں نے سوچا اب میدان کا مقابلہ تو نہیں سج سکتا، اب ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائیے، اب تقسیم کرو اور اپنا کام اور اپنا الو سیدھا کرو کا طریقہ اپنائیے. انہوں نے کہا عالم عالم ہوتا ہے اگر مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کرائے، عالم عالم ہے کتاب پڑھائے، مدرس بنے، تدریس کرے، عالم عالم ہوتا ہے اگر وہ امام بنے، خطیب بنے، عالم عالم ہوتا ہے اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے ذکر کرائے، بیعت کرے، مشائخ میں اپنا نام لکھوا کے خانقاہ بنائے. ان سیاسیوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. بھائی یہ کوئی دین والے ہیں؟ یہ کوئی گلی گلی پھرنے والے ہیں؟ یہ کوئی اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر چلنے والے ہیں؟ انہیں تو صرف اپنا الو سیدھا کرنا ہے. ان کو چھوڑو، اصل علماء کی قدر کرو. میں نے کہا جملہ قادیانیوں نے کہا تھا. کیوں؟ قادیانی جانتا تھا کہ تبلیغ کی طاقت، قادیانی جانتا تھا تدریس کی طاقت، قادیانی جانتا تھا امامت کی طاقت، قادیانی جانتا تھا خطابت کی طاقت، قادیانی جانتا تھا خانقاہ کی طاقت. جب تک یہ سیاسی طاقت کے ساتھ پشت پناہی میں نہیں ہوگی اسمبلی میں نہیں آ سکتے. اور قادیانیوں کو دھکا سیاسی علماء نے لگایا. انہوں نے کہا ان کو مسلمانوں سے الگ کر دو، ان کو الگ کر دو. وہ تیری قوت کو تقسیم کر رہا ہے، وہ تیری طاقت کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے، وہ تیری پاور شیئرنگ میں تجھ کو کمزور کر رہا ہے، اور تو سمجھ نہیں رہا کہ میں دشمن کے ہاتھوں ناواقفی میں کھیل رہا ہوں.
میں نے کہا بھائی میں نے بھی 4 ماہ لگائے ہیں الحمدللہ. حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اللہ نے 2 ہفتے خدمات سر انجام دینے کی توفیق دی ہے. حضرت مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ کے پاس رہ کر ہم نے خدمات لی ہیں, رکھی ہیں, ان کے دل رات سے واقف ہیں. تبلیغی جماعت کا کام میرے ایمان کا حصہ, میرے ایمان کا محور ہے. خانقاہ کے معاملات میرے ایمان کا حصہ. شیوخ طریقت کی بحث میرے مسلک میں ثابت ہے. لیکن سنیے, تدریس بھی میری ضرورت ہے, امامت بھی میری مذہب کی ضرورت ہے, خطابت بھی ضرورت ہے. لیکن جہاں یہ ضرورت ہے وہاں دین کی حفاظت, سیاست بھی میرے نبی کی دین کا حصہ ہے. مولانا سیاست دین کا حصہ کب سے؟ میں نے کہا اس دن سے جس دن سے اللہ کے رسول نے سیاست کے لیے احکام دیے تھے. نوجوان حیران ہو کے پوچھے اچھا نبی نے بھی سیاست کے لیے احکام دیے؟ جی دیے ہیں. اور سادے بندے, نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے, پیغمبر نے سیاسی قوت کے لیے جو بات کی ہے وہ تجھے نہیں پتا؟ اب پوچھیں گے کیسے؟ صحیح مسلم میں بھی صحیح بخاری میں بھی حضرت عبد الرحمن بن صخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے موجود ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر وانہ لا نبی بعدی. اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء کرام آتے تھے, وہ نبی بھی ہوتے, وقت کے سیاست دان بھی ہوتے. اب نبوت کا سلسلہ ختم تو اب میرے نائب چلیں گے, وہ میرے نائب بھی رہیں گے, علماء بھی ہوں گے, سیاست دان بھی ہوں گے. تو بھائی ادھر وڈیرے کو, چودھری کو, سرمایہ دار کو تو حضور کا وارث نہیں, عالم دین کو حضور کا وارث کہا گیا. مجھے کہنے لگا وہ تو اسلامی سیاست ہے. تو میں نے کہا ہم کون سی نعوذ باللہ حرامی سیاست کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو اسلامی سیاست کے قائل ہیں بھائی. اپنی قیادت پر تمہیں آج تک اسلامی سیاست پہ شک ہے؟ میں ایک بات واضح کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی 40 سالہ اسلام آباد کی زندگی ہے. 2 باتیں کروں گا. ابھی کچھ عرصہ پہلے جب یہ حکومت سے باہر آئے تو اس وقت اسلام آباد میں ذاتی مکان تک موجود نہیں تھا. تو تجھے آج تک اپنے اکابر کی اسلامی سیاست سمجھ نہیں آئی؟ آج کسی بندے کو 2 دن وہاں مل جائے وہ کرپشن کی انتہا کر دیتا ہے, اور تجھے اپنوں پہ یہ بھی نظر نہیں آیا. اور نمبر 2, ان پر 1 روپے کی ٹیڈی کا کوئی کرپشن آج تک کوئی ماں کا لال ثابت نہیں کر سکا. یار ہمارے صوبے میں تو ان کے شدید مخالفین کی حکومت کو آج 8 سال ہو گئے ہیں, اور ہم یوں سینہ تان کے کہتے ہیں ہے کوئی جرت جو ہماری قیادت پر کرپشن کو ثابت کر کے دکھائے. یار یہ کیسی بات ہے؟ تو بھائی آپ کو ابھی تک کے معاملات نظر نہیں آ رہے, پھر کہیں گے جی اسلام آباد چاہیے. ہاں دین کی حفاظت کے لیے اسلام آباد چاہیے. اسلام آباد جائیں گے تو وہیں اسمبلی میں بیٹھ کے اسلام کا تحفظ کر پائیں گے. یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے اوہ روڈ پر گاڑی جا رہی تھی, ہم کہیں گے بھائی گاڑی پانی پہ نہیں جاتی, روڈ پہ جاتی ہے. اسلام آباد بیٹھیں گے تو سیاست کا تحفظ ہوگا. ہم اسلام آباد سے باہر بیٹھ کے اسمبلی کی کارروائی کیسے کریں گے؟ میرے دوستو, میں آپ کی خدمت میں ایک بات کر رہا ہوں, اور اس بات کو ختم کرتے ہوئے یوں کہوں گا, دین کی حفاظت جس طریقے سے ہوتی ہے اپنی صلاحیتوں کو ان کے ساتھ ڈالیے. یوں نہیں ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, کیوں میں ختم نبوت میں ہوں, تو دیندار نہیں ہے, تو تبلیغ کا ہے. یوں نہیں ہے میں دیندار ہوں کیونکہ میں تبلیغ میں ہوں, تو دیندار نہیں ہے, تو مدرسے میں ہے. یوں نہیں ہے میں دیندار ہوں مدرسے میں ہوں, تو خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے, نعوذ باللہ تیرا وقت ضائع ہے. نہیں نہیں, دین کا ہر شعبہ زندہ باد ہے, دین کا ہر شعبہ زندہ باد ہے. میں مدرسے میں بیٹھ کے خانقاہ کے لیے دعا کروں, خانقاہ میں بیٹھ کے سیاست کے لیے دعا کریں. سیاست والا سیاست کی دنگا میں بیٹھ کے مسجد والے کو اچھا کہے, مسجد والا تبلیغ والے کو اچھا کہے, تبلیغ والا تدریس والوں کو اچھا کہے. خدا کی قسم دین کے شعبے یکجا ہوں گے, پاور ہوگی. جب ہم ایک دوسرے کو کہیں گے جی میں تو اچھا اور آپ نہیں, یوں نہیں ہے بھائی. باؤ کا تجر و بائی لا تجر. علماء جانتے ہیں, میں عوام کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں تیرے جیب میں اگر 10 روپے اصلی ہیں تو میرے بھی جعلی نہیں ہیں. اب باؤ کو تجر و بائی لا تجر میں عوام کو جر کیا سمجھ آئے گی؟ اصلی اور جعلی سمجھا دیں نا. تو میں نے سمجھانے کے لیے مثال بدلی ہے, ورنہ ترجمہ علماء سے آپ پوچھ لینا. تو میرے دوستو یوں نہیں ہے,
دین کے مسئلے میں تمام علماء ہماری آنکھوں کا تاج، ہماری آنکھوں کو سرما ہمارے سر کا تاج ہے۔ میں ہماری آنکھوں اور ہمارے دل کا سرور اور ٹھنڈک ہے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں آخری کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کا پروگرام تھا۔ ختم نبوت ایسی چیز ہے جو قرآن اور حدیث کے دلائل نہ بھی ہوں پھر بھی سمجھ آتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ختم نبوت، حضور پاک آخری نبی ہیں، اور آخری کہاں ہوتا ہے؟ آخر میں ہوتا ہے، تعریف والا ہوتا ہے، تعریف آخر میں ہوتی ہے۔ کھانا کھا لیا تو اب تعریف والی دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا۔ نیند پوری کر لی، آخر میں تعریف والی دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا۔ تعریف آخر میں حمد ہوتی ہے۔ ہمارے نبی پاک کا نام محمد ہے تو تعریف ہے، تو تعریف والا بھی آخری نبی ہے۔ تعریف آخر میں ہے نا، حمد آخر میں ہے، تعریف آخر میں ہے۔ حضور پاک پہ جو کتاب اتری وہ شروع الحمد سے ہوتی ہے، پتہ چلا آخری نبی والے کی کتاب ہے۔ حضور پاک کا نام آسمانوں پہ احمد ہے، مادہ حمد ہے، تعریف ہے، اور تعریف آخر میں ہوتی ہے۔ حضور پاک کو جو جھنڈا ملے گا قیامت میں لواء الحمد ہے، تعریف والا ہے، پتہ چلا آخری نبی کا جھنڈا ہے۔ حضور کو جو مقام ملے گا مقام محمود ہے، محمود مادہ حمد ہے، پتہ چلے آخری نبی والے کا آخری مقام ہے۔ تو ہمیں تو ہر جگہ آخری آخری کی بات کامن سینس سے بھی سمجھ آتی ہے، عقلیات بھی بتاتی ہے، اگر نص نہ ہو تو اور قرآن اور حدیث نہ ہو۔ اللہ آپ کو اور ہمیں تحفظ ختم نبوت کی توفیق عطا فرمائے، دین کے تمام شعبوں کو اوپر عمل کرنے کی اور دین کے تمام شعبے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔